اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، میرے عزیز بھائیوں، ہمارے آج کے خطبے کا موضوع سخن بیوی ہے، جو ہماری اولادوں کی ماں، نسلوں کی معمار، گھر کا ستون اور وہ جوہر نایاب ہے جسے اللہ تعالی نے سکون و اطمینان کا گہوارہ اور رحمت و محبت کا سرچشمہ بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ ان کے پاس چین سے رہو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ لہذا ہر شوہر کے شایان شان ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو، اس کے ساتھ تعامل میں وفادار ہو، اپنے مال و جذبات میں اس کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کرے اور بخیل نہ ہو، اس مضبوط عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہوئے جو بوقت نکاح دونوں کے درمیان ہوا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ لہذا بیوی کے ساتھ وفا نبھانا اعلیٰ اخلاق ہے اور ہر دیندار پر فرض ہے۔ یہ وصف اہل شرافت و مردانگی کا خاصہ اور اہل فضل و مروت کا شیوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ وفاداری کی اعلیٰ مثال تھے، جو ہر شوہر کے لیے قابل تقلید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل کا اعتراف کرتے، ان کی خدمات کو سراہتے، ان کے کاموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغض زوج زوجته إن كره منها خلقا رضي منها آخر۔ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی بات ناپسند ہو تو کسی دوسری بات سے خوش ہو جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے جذبات کا خیال رکھتے اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہی اچھا ہو کہ شوہر حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ وفاداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اپنی بیویوں کی طیب خاطر اور سکون قلب کے لیے ہر ممکن اسباب اختیار کریں، اچھی بات، محبت بھرا تحفہ اور عمدہ رویے سے انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی حسن معاشرت ہے جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کرو۔ تو میرے بھائیوں، بعض شوہروں کو ان کا نفس کیسے اجازت دے دیتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ستائیں اور ان کی تضحیک کریں، اور کیسے ان کا دل گوارا کر لیتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں پر سختی کریں، انہیں ماریں پیٹیں یا ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور ان کے جذبات
احساسات اور حقوق کو پامال اور یکسر نظر انداز کر دیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران اپنی زوجہ کے گمشدہ ہار کی تلاش میں خود بھی رک گئے اور قافلے کو بھی روک دیا؟ کیا غور نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی اونٹنی کے پاس تشریف فرما ہوتے کہ اپنا گھٹنا مبارک جھکا لیتے تاکہ ان کی زوجہ مطہرہ اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر بسہولت اونٹنی پر سوار ہو جائیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، آپ کا کیا خیال ہے اس شوہر کے بارے میں جو اپنی بیوی کی کوئی پرواہ نہ کرے، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے اور اس کی عزت نفس مجروح کرے، حالانکہ یہ وہی عورت ہے جو اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر اپنے رب کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے شوہر کے گھر میں آ بسی، اور اسی بیوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے عفت و عصمت سے نوازا، مگر پھر بھی وہ اس کی دل شکنی کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کرتا ہے اور اپنی بیوی کے حق میں خیانت کرتے ہوئے کسی ایسی عورت کے ساتھ مراسم قائم کرتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ لہذا خبردار، ایسا شخص رب تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے فرمان کو یاد رکھے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ میرے بھائیوں، وفا شعارو، بیوی کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو اور بیماری میں اس کی دیکھ بھال کرے۔ ذرا سوچئے کہ اس نے دوران حمل اور بوقت ولادت کتنی مشقتیں جھیلیں، اپنے بچوں اور شوہر کی خدمت کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزاریں، تو آخر یہ کیسی بے اعتنائی ہے کہ کچھ شوہر جب ان کی بیوی بیمار ہو جائے تو اسے نظر انداز کرتے ہیں، یا جب وہ بوڑھی ہو جائے تو اسے طلاق تک دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت شوہر کی سب سے زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ تو کہاں بھٹک رہے ہیں ایسے لوگ راہ وفا سے جو اہل کرم کا شیوا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ان کی زوجہ محترمہ بیمار پڑ گئیں تو ان کی تیمارداری اور علاج معالجے کے لیے اپنا سارا وقت قربان کر دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ٹھہرے رہنے اور ان کے امور کی انجام دہی کے عمل کو سراہا اور انہیں اس پر اجر عظیم کی بشارت دی۔ اسی طرح شوہر کی اپنی بیوی سے وفا کا تقاضا ہے کہ اگر وہ ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ نکاح میں ہو تو ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ باقی سب کو پسے پشت ڈال کر کسی ایک بیوی کی طرف مکمل جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، سو تم بالکل ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری عورت کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو۔ لہٰذا ایک بیوی کی طرف مکمل میلان اور باقیوں کو نظر انداز کر دینا خلاف عدل ہے، بلکہ یہ ظلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے شخص کے بارے میں وعید سنائی اور فرمایا یوم القیامت احد شقیہ مائل، روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ وفا شعاری اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے جن کی اطاعت کا تو نے اپنے اس فرمان میں حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔ میرے مومن بھائیوں، وفا شعار و شوہر کی اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری کا ایک عظیم مظہر یہ بھی ہے کہ تقدیر الہی سے اگر طلاق ہی ان دونوں کا مقدر بن جائے تب بھی وہ اپنی بیوی کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کچھ نہ کہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ جاری رکھے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ لیکن صد افسوس کہ بعض شوہر طلاق دینے کے بعد اپنی بیویوں کی برائیاں بیان کرنے میں ذرا دریغ نہیں کرتے، اسے اس کے بچوں سے دور رکھتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اسے تکلیف پہنچے، اور رب تعالیٰ کے اس قول سے غافل ہو جاتے ہیں او فارقوہن بمعروف، یا انہیں بھلے طریقے سے جدا کر دو۔ میرے بھائیوں، وفاداری کی بہترین مثال اس وقت بھی سامنے آتی ہے جب بیوی انتقال کر جائے تو وفادار شوہر اپنی فوت شدہ بیوی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے حق میں اپنے نیک جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجئے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد رزقت حبہا، مجھے ان کی محبت عطا کی گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل گنواتے ہوئے فرماتے قد آمنت بی اذ کفر بی الناس وصدقتنی اذ کذبنی الناس وواستنی بمالها اذ حرمنی الناس ورزقنی اللہ عز وجل ولدها اذ حرمنی اولاد النساء۔ انہوں نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب لوگوں نے انکار کیا، میری اس وقت تصدیق کی جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اور اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب کہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی جب باقی عورتوں سے محروم رکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کی عزت و تکریم فرماتے، اور جب بکری ذبح فرماتے تو اس میں سے کچھ گوشت ان کو بطور ہدیہ بھجوا دیتے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ان حسن العہد من الایمان، عہد کی پاسداری ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا چاہیے، اپنے آباء و اجداد کی روایات کو اپنانا چاہیے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ وفاداری کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ جنت میں ہماری رفیق ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ خود بھی رہیں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیکوکار ہیں۔ قائدین کو راستی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات
اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الأعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔